جبران ناصر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے پابندیوں کی، ہر دور میں پابندیاں بھی لگتی ہیں، ہم آپ سے آپ کا اوپینین بھی لیتے ہیں اور حالات بدلتے نہیں ہیں پاکستان میں، لیکن جو جواز حکومتیں دیتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فیک نیوز لوگ پھیلاتے رہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہیں؟ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بل ہے اس میں آپ کی نظر میں کیا نقائص ہیں اور کس طرح سے یہ حقوق کے خلاف ہے، خواہ وہ آزادی اظہار ہو یا انسانی حقوق ہوں؟ میرے خیال میں تو دیکھیے، ہمارے اگر ذہن کے اندر کوئی بھی وسوسے یا شک و شبہات آتے ہیں اکثر، تو وہ حالات اور واقعات کی وجہ سے ہم کس ماحول میں زندہ ہیں۔ پچھلے صرف 1 سال اور 12 مہینے کا ہی اگر ہم تجزیہ کریں تو صحافی جو ہے 4 مہینے کے لیے جبری طور پہ پتہ بھی ہوئے، شارٹ ٹرم ابڈکشنز کا بھی نشانہ بنے۔ اسد علی طور جو ہیں وہ FIA کے چکر کاٹتے رہے، 8 9 10 دن وہ ریمانڈ کے اندر بھی رہے۔ عمران ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ غائب رہے، اور جب واپس آئے تو بظاہر طور پہ اتنا ان کو ٹارچر شاید کیا گیا تھا کہ ان کی سپیچ جو ہے وہ ڈسٹرب تھی۔ اور ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ نصر اللہ گڈانی صاحب سندھ کے اندر ان کی جان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس حالات کے اندر جب اس طرح کا ایک قانون آ رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا برڈن ڈال رہا ہے اور بہت طریقے سے ڈس ایڈوانٹیج کر رہا ہے ڈیفینڈنٹ کو، جس کے حوالے سے الزام ہے کہ اس نے میری ذات کے حوالے سے جھوٹ پھیلایا ہے، کہ نہ تو اس کو آپ نے ڈائریکٹ رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیا ہے، وہ پہلے عدالت آئے گا اور عدالت سے لیو ٹو ڈیفینڈ لے گا، اور اگر لیو ٹو ڈیفینڈ اس کو ملتی ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس سے شورٹی مانگی جائے، یعنی کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے پہلے تم پیسے جمع کرا دو، جیسے کہ بیل میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک طریقے سے پروسیجر تو کرمنل لا کا ہی لے کے آ رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے سول معاملہ۔ پھر ساتھ میں اگر آپ کو لیو ٹو ڈیفینڈ نہیں مل پاتی تو پریلیمنری ڈگری منیمم جو ہے وہ 30 لاکھ کا جرمانہ آپ پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اور ساتھ میں یہ جو بار بار قانون میں کہا گیا کہ جی جو آئینی عہدیدار ہیں وہ حکومت کے ذریعے یہ کیسز فائل کر سکتے ہیں، ایک اسپیشل بینچ جو لاہور ہائی کورٹ میں بنے گی، تو آئینی عہدیدار تو پنجاب میں بیٹھ کے پاکستان میں کی بھی کسی بھی شہری کی بات سے جو ہے وہ گراں گزر سکتی ہے۔ تو آپ کوئی گوادر سے صحافی اٹھ کے آئے گا، کوئی پشاور سے صحافی اٹھ کے آئے گا، کوئی کراچی سے صحافی اٹھ کے آئے گا اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور نہ آپ آئے چونکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے، وکیل کو کرنے کی کاسٹ ہے، لیگل کاسٹ انکرڈ ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ اس طرح کی آپ نہ صرف پینلٹیز لگائیں گے بلکہ یہاں تک سزا ہے کہ جس جگہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر شائع ہوئی میرے بارے میں یا بات کی گئی جو کہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتی ہے، وہ اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا جائے۔ تو افسر اگر آپ ماشاءاللہ سے 10-15 سال سے صحافت کر رہی ہیں تو آپ کی ایک سوشل میڈیا پریزنس بھی ہے، کل آپ اپنے پروگرام کے مونولوگ میں کوئی بات کہہ دیں، کسی بھی وجہ سے آپ کو کہیں سے سورس ملی تھی اور یہ ٹریبیونل جیسا بھی اچھا برا ہے یہ کہہ دے کہ جی یہ خبر غلط تھی اور آپ کے خلاف کمپلین سچ ثابت ہوتی ہے، تو کیا وہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیں گے جہاں سے آپ نے وہ بات نشر کی، اور آپ کی پوری صحافت کا جو ایک طریقے سے آرکائیو ڈیجیٹل وہ ختم کر دی جائے گی؟ تو آپ لاس کو بیلنس پہ دیکھیں نا، کس طرح کی آپ پینلٹیز امپوز کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں جہاں صحافی پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو FI کے چکر کاٹے جا سکتے ہیں، یا وہ لاپتہ ہو سکتا ہے، اب آپ نے ہر جانے کی صورت کے اندر اس کے اوپر ایک اور ملبہ ڈالا ہے۔ ان حالات کے اندر تو ایسی توقع تھی کہ اگر لیجسلیشن کرنی ہے، اب یہ حکومت میں جیسے تیسے بھی آ گئے ہیں، 8 فروری کے بعد جو مشق ہوئی ہے، الیکشن تو ہوا نہیں ہے، یہ تو 5 سال بڑا عرصہ ہے، ٹف لیجسلیشن بعد میں کرتے، پہلے پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی اچھی لیجسلیشن کر لیتے، فریڈم آف سپیچ کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی اچھی لیجسلیشن کر لیتے، تاکہ نیتوں کا جو فقدان ہے نا اس حوالے سے شک و شبہات نہ اٹھتے۔ تو انفارچونیٹ ہے جس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور یہ قانون جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔